سیرت حضرت شہباز لال قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب شادی ہوئی تو ایک مدت کے بعد ایک دن آپ نے خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت کی۔ آپ نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تم کو ایک فرزند صالح سے نوازے گا، لیکن میری اس بات کو یاد رکھنا، جب اس کی ولادت ہو تو اس کا نام گرامی محمد عثمان رکھنا۔ فرمایا جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کو لے کر مدینہ منورہ میں حاضری دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہونا، ان کو سلام پیش کرنا۔ چنانچہ تاریخ نگاہ کاروں نے لکھا، جب حضرت شہباز لال قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد ماجد آپ کو لے کر مدینہ منورہ بھی گئے، وہاں حاضری بھی دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کرنے کے لیے جنت البقیع میں بھی گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام عثمان رکھنے کی ایک وجہ سیرت نگاہ کاروں نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو بڑی محبت تھی، آپ کے والد حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنے فرزند کا نام عثمان رکھا، ایک روایت میں ہے کہ آپ کا نام شاہ حسین رکھا۔ پھر فرمایا علماء کرام نے کہ آپ کے القابات لال جو آپ کو کہا جاتا ہے، فرمایا لال رنگ کے کپڑے پہننے اس لیے آپ کو لال بھی کہا جاتا ہے۔ تذکرۃ الانصاب والوں نے یہ لکھا، لیکن ایک اور جگہ لکھا کہ علامہ جلال الدین بخاری سرخ کپڑے پہنے رہتے تھے اور انہیں بھی مرشد نے سرخ خطاب عطا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی حیات میں لال لباس زیادہ تر زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ لکھا علماء کرام نے کہ آپ کے چہرے کی رخساری بڑی لال تھی، جس وجہ سے آپ کو لال بھی کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق لال ایک قیمتی پتھر ہے جس کی رحمت آنکھوں کو ذخیرہ کر دیتی ہے۔ آپ کا یہ لقب اس لیے پڑا کہ آپ کا چہرہ مبارک لال کی طرح چمکتا اور دھمکتا رہتا۔ فرمایا شہباز بھی کہا جاتا ہے، اس کا کچھ لغوی معنی یہ ہے، شہ کے معنی ہے سردار اور باز کے معنی ہے اڑنا، تو اس کے مختلف یہ معنی نکلتے ہیں کہ ہوا میں اڑنے والوں کا سردار۔ شہباز کا لقب زیادہ تر مشہور ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کے والد حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ آپ کو عن قریب ایک باز عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ سید عثمان لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کو شہباز کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ قلندر کا ایک لقب ہے، آپ کو ملا اس لیے تمام نفسانی خواہشات و لذت کو چھوڑ کر اپنی زندگی عبادت میں گزار دی۔ پھر فرمایا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو قلندر کا معنی ملا ہے، قلندر کہا جاتا ہے، اس کے بہت سے معنی ہیں۔ فرمایا قلندر میں 5 حروف ہیں، تمام کے معنی الگ الگ ہیں۔ فرمایا کاف کا معنی قرب اور قناعت، مخلوق سے پیار و محبت۔ لام لقا کی نشاندہی کرنا یعنی عشق الہی میں مستغرق ہونا۔ نون فرمایا نیاز، عجز و انکساری، انسانی عمل زندگی کا تمام تر دار و مدار انہی 2 باتوں پر ہے۔ فرمایا دال سے معنی ہے دلیری اور دیانت، یعنی صرف خدا کی ذات گرامی کا خوف دل میں رکھنا۔ قلندر کی تعریف کرتے ہوئے صاحب طبقات الصوفیہ میں لکھا ہے، فرمایا نفسیاتی لذتوں سے پاک فرد کو قلندر کہتے ہیں، اور حدیقۃ السلوک کے مطابق حضرت عبید اللہ آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے مجرود رکھنا اور نفس کو معبود کے تابع کر دینے کو قلندریہ طریقت کہا جاتا ہے۔ کشف اللغات میں ہے، قلندر اسے کہا جاتا ہے جو دنیا سے آزاد ہو کر صرف رب تعالیٰ کی عبادت کرے۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کلندری جو ہوتا ہے، کلندری کا طریقہ یہ ہے، فرمایا علماء نے کہ کلندری سلسلے میں ضروری ہونے کے لیے 6 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا ایک تو صحیح العقیدہ ہو، فرمایا عمل صالح یعنی نیک عمل کرنے والا ہو، اخلاق حمیدہ والا ہو، معاملات پسندیدہ، اطاعت مرشد، صبر و استقلال کرنے والا ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد بڑے نیک پرہیزگار تھے، اور پھر آپ کی والدہ کے متعلق فرمایا علماء کرام نے کہ آپ عبادت گزار خاتون تھی، طبیعت میں درویشی اور قناعت بے انتہا تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ شب کی تاریخ میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی، فرماتی اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا۔ ان کی ذات خشیت الہی کا سرچشمہ تھی۔ رات کا اکثر حصہ آپ کی والدہ عبادت کرتی تھی۔ جب ماں اتنی نیک ہو، باپ نیک ہو، تو پھر بیٹا بھی تو حضرت سخی شہباز لال قلندر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام نے لکھا، کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد ماجد بھی ایک ولی تھے، لیکن اس کے متعلق فرمایا کہ آپ کے والد کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت ہوئی، پھر بڑے بڑے بزرگان دین کو آپ سے فیض حاصل کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت شہباز لال قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب ولادت ہونے والی تھی، اس سے پہلے حضرت رابعہ بصری آپ کی والدہ کی خواب کے اندر آئی اور کہا کہ مبارک ہو، آپ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بڑا حسین و جمیل اور نیک اور ولی ہوگا۔ فرمایا جب وہ بڑا ہو جائے تو میرا بھی سلام دے دینا۔